ساس اور سسر کے کام کی آوازیں مجھے اندر تک مدہوش کر دیتی تھیں۔ میری ساس ہر روز کہتی، تمہارے سسر میں تو بڑی طاقت ہے۔ ساری رات میری شوہر بیرون ملک کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ ایک روز جب زیادہ بے تاب ہوئی تو اچانک ساس کو نیند کی گولیاں دی اور خود ساس کی جگہ سسر کے ساتھ۔ میں ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں ہم بستری کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور اپنی ماں باپ کے پاس سویا کرتی تھی۔ بھلے ہی میں کچے ذہن کی تھی، لیکن سب کے سو جانے کے بعد جب اماں کمرے کی روشنی بجھا کر سرگوشی میں ابا کو بلاتی اور اپنے پاس آنے کا کہتی تو میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ جب چھوٹی تھی اور اماں مجھے سلانے کے بعد ابا کے پاس جاتی تو میں اٹھ کر رونا شروع کر دیتی۔ مجھے اماں کے بغیر بالکل بھی نیند نہ آتی۔ جب تک میں امی کے چہرے پر ہاتھ نہ رکھ لیتی مجھے سکون ہی نہ آتا۔ لیکن جیسے جیسے میں تھوڑی سمجھدار ہونے لگی اور میری اماں بھی کہنے لگی کہ اب تم اپنی بڑی بہن کے ساتھ دوسرے کمرے میں سویا کرو، تو میں فوراً انکار کر دیتی۔ امی کے سینے سے چپک جاتی اور کہتی کہ نہیں، میں تو بس آپ کے پاس ہی سویا کروں گی، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور میری ماں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ جاتی تھی، بٹ ذرا سی شرم ذرا بھی نہ تھی تجھ میں۔ اس وقت تو مجھے ان سب باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے ہوش سنبھالنے لگی اور ایک رات جس طرح کی آواز میں نے سن کر تو میرے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ وقت سے پہلے ہی میں جوان ہو چکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت زیادہ سوچتی تھی اور جاسوس قسم کی طبیعت رکھنے والی تھی۔ رات جب میری ماں مجھے ایک جانب سلا کر اٹھ کر خود ابا کے بستر پر گئی تو میری آنکھ کھل چکی تھی۔ پہلے تو سوچا کہ اماں کو پلو سے پکڑ لوں، لیکن کچھ دیر بعد جس طرح کی آوازیں مجھے سنائی دی سن کر تو میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے یہ آواز سنتی رہی اور اس کے بعد تو جیسے اکثر یہ معمول بن چکا تھا، مجھے شرم بھی آنے لگی تھی۔ اس لیے میں نے خود ہی اس کمرے میں سونا شروع کر دیا جہاں پر میری بہنیں سوتی تھیں۔ مجھ سے بڑی میری 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور سب شادی کی عمروں کو پہنچ گئے۔ سب چونکہ مجھ سے بڑے تھے اس لیے سب کی شادیاں بھی ہو گئی۔ میری شادی شدہ بہنیں جب عید یا کسی فنکشن کے موقع پر ہمارے گھر آتی تو رات کو چھپ کر تینوں بہنیں باتیں کیا کرتی اور ہنسا کرتی، لیکن جیسے ہی میں وہاں پر آتی تو سب خاموش ہو جاتی۔ میں پوچھتی کہ کیا باتیں کر رہی ہو، مجھے کہتی کہ تم ابھی چھوٹی ہو، سو جاؤ۔ حالانکہ میں 16 سال کی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی انہیں میں بچی ہی لگتی تھی۔ اب تو میں ایسی ماہر ہو چکی تھی کہ جب بھی میری بہنیں آتی تو جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرتی اور ان کے درمیان بستر پر سو جایا کرتی۔ وہ تینوں بیٹھ کر چٹخارے لے کر ایک دوسرے سے وہ باتیں کیا کرتی تھی جو کہ میاں بیوی کے درمیان رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ میری تینوں ہی بہنیں ایک دوسرے کو سب کچھ بتایا کرتی اور شرارت کرتی اور میں یہ سب سن کر اپنے آپ پر بے قابو ہوتی رہتی۔ شادی کے بعد تو واقعی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، یہ تو میں جان ہی چکی تھی۔ اس لیے میرے من میں بھی ہلچل مچنے لگی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کاش میری بھی شادی ہو جائے، میرا بھی ایک عدد شوہر ہو اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرے جو میری بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد تو یہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے پر میں سکون بہت ملتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ میں بجائے پڑھائی پر دھیان دینے کے شادی کے بعد کے خواب دیکھنے لگی۔ ہر رات ایک بے چینی میری رگ رگ میں اترنے لگی۔ کمرے میں اکیلی ہوتی تھی، اس لیے میں رات کو اپنے موبائل میں انٹرنیٹ پر لڑکے لڑکی کے رومانس کی ویڈیو دیکھا کرتی اور پھر تصویر کی دنیا میں جا کر میں خود کو اس لڑکی کی جگہ محسوس کیا کرتی اور لڑکی کی جگہ اپنے شوہر کو محسوس کر کے سکون محسوس کرتی تھی۔ ایک روز میری بڑی بہن گھر آئی ہوئی تھی۔ بھابھی اور میری بہن دونوں ہی بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہی تھیں جنہیں سن کر میری بے چینی بڑھ چکی تھی۔ خود پر بہت قابو پایا تھا لیکن پھر بھی کنٹرول نہ کر سکی اور اس رات ایک مرتبہ پھر ایسی نازیبا ویڈیو دیکھنے لگی کہ تبھی میری بہن جاگ گئی اور مجھے سب کچھ دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا اور مجھے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ پھر کہنے لگی کہ اپنی عمر دیکھ اور اپنا کام دیکھ، تبھی میں کہوں کہ تیری پڑھائی پر توجہ کیوں نہیں ہے؟ تو وقت سے پہلے ہی ان سب کاموں میں پڑ گئی ہے۔ بہت شوق ہے تجھے اپنی زندگی میں مرد شامل کرنے کا۔ صبح کرتی ہوں بات اماں سے، کسی روز تمہاری یہ بیٹی تمہارے منہ پر کالک توپ کر چلی جائے گی۔ بہتر ہے کہ اسے یہاں سے چلتا کرو۔
कल को अगर कुछ और पकड़ी गई तो क्या होगा। मेरी बहन को जब यह हकीकत पता चली तो मैं बहुत डर गई। मैं रोने लगी और अपनी बहन के हाथ आगे जोड़कर बोली कि ऐसा नहीं कुछ भी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे बहुत डांटा। अगली सुबह हुई तो मेरी बहन ने मेरा मोबाइल अपने घर जाने से पहले वापस तो कर दिया, मगर ये वादा लिया कि खबरदार दोबारा जो इस तरह की फजूलियत देखी। मैंने भी तौबा कर ली थी, लेकिन फिर जब कॉलेज में जाती और अपनी सहेलियों को बॉयफ्रेंड के साथ गंदी बातें करते हुए उनके किस्से सुनती तो एक मर्तबा फिर मेरे जज्बात उभरने लगते। मैं 18-19 साल की हो गई थी जब मेरी बहन ने एक मर्तबा फिर मुझे मोबाइल पर नाजेबा वीडियो देखते हुए देख लिया था। कहने लगी कि तुझे मैंने मना किया था, लेकिन शायद तेरी जवानी कुछ ज़्यादा ही जोश दिखा रही है। बताती हूँ मैं अम्मा को, मुझसे भी रहा ना गया तो खुद ही मैंने मुंह से फट पड़ी कि हाँ, खुद तो तुम लोग शादी करके अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही हो और मुझे एक वीडियो भी नहीं देखने देती। इससे बेहतर है कि अम्मा को बोलो मेरी शादी कर दे। मैं शादी के लायक हो चुकी हूँ, घर के कामकाज भी अच्छे से आते हैं, पढ़ाई लिखाई में वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जब देखो जिसको देखो मेरी माँ बनकर मुझे मारने पर तुला हुआ है। मेरी इतनी बात करनी थी कि मेरी बहन मुझे बहुत थप्पड़ जड़ चुकी थी। कहने लगी कि तू तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया। ससुराल जाओगी ना तो सीधी हो जाओगी। ससुराल जाने के बाद सिर्फ शौहर नहीं मिलता बल्कि और भी जिम्मेदारियां सर पर पड़ती हैं। एक हम हैं जो ससुराल के थके हारे यहाँ आकर सांस लेते हैं। रात को शौहर नहीं सोने देता, उनके मूड देखो, गुस्सा जी लो। सुबह सास नंदो देवरानियाँ जेठानियाँ अलग दिमाग ख़राब करने बैठती हैं। महंगाई और बिजली के बिल वैसे ही सर फाड़ने को तैयार रहते हैं। जितना तुम्हें शादी आसान लग रही है ना, इतनी ही नहीं। मेरी बहन ने मुझे डांट डपट कर समझाने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं कहाँ समझने वाली थी और मैं कहाँ समझने को तैयार थी। यूँ मेरे लिए भी रिश्ता देखा जाने लगा। मेरे लिए जो सबसे पहला रिश्ता आया था वो मेरी भाभी के ख़ानदान का ही था। मेरी बड़ी भाभी, जो वैसे ही मुझे कुछ ख़ास समझती ना थी, मुझे उस घर से निकलवाने के चक्करों में थी। कहने लगी कि रिमशा की शादी हमें मनव्वर से कर देनी चाहिए। बड़ा ही अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत भी है। पूरे ख़ानदान की लड़कियां उसके लिए पागल होती हैं। लेकिन मेरी दो खाला के इंसाफ इनकार कर दिया था कि शादी वो मेरी नंद से ही करवाएगी। वो तो शुरू से ही रिमशा को पसंद किए बैठी थी। भाभी की झूठ का भी तो कोई जवाब नहीं था। अरे जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तभी तो मैं 10 साल की थी। तब से उनको कौन सा मुझे बहू बनाने का सपना देख लिया था। बहरहाल जब लड़के की तस्वीर मुझे दिखाई गई तो वो खूबसूरत था। उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। इसके साथ साथ मेरी शादी के बाद वाले लम्हात को सोचकर मेरे अंदर खून बड़ी तेज़ी से गर्दिश करने लगा था। मेरी सादगी से ही शादी होने वाली थी, क्योंकि हमारे तल्लक भी मतवसत तबके से था और हमारे घर वाले शुरू से ही सादगी पसंद थे। शादी ब्याह पर फजूल खर्ची करना हमारे घर के बड़ों को पसंद नहीं था। कुछ ऐसे ही ख्यालात मेरे शौहर के घर वालों के भी थे। यूं ही शादी की तैयारियां शुरू कर ली गई और फिर वो दिन भी आ गया जब मैं मेहंदी लगाकर दुल्हन बनकर बैठी थी। ख़ानदान भर की औरतें आ रही थी और मेरे साथ मेहंदी की रस्में अदा कर रही थी। मैं बिल्कुल सीरियस होकर बैठी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। कल इस वक्त मैं अपने शौहर की कुर्बत में होने वाली थी और उसके बाद के लम्हात सोच सोच कर मेरे अंदर तो हलचल सी मच रही थी। और वो रात ना जाने कितने ही सपने सजा कर मैं सो चुकी थी। अगली सुबह मेरे जज्बात बहुत ज़्यादा खलबली मचाए हुए थे, लेकिन अपने मायके को छोड़कर जाने का गम भी मेरे अंदर था। जब मैं ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए घर से जाने लगी तो एक नज़र मुड़कर अपने इस घर को देखा। आज मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली थी और परसों जब मैं इस घर में वापस आई तो मेहमान बनकर आती। आज इस घर के फ़र्द के तौर पर मेरा आखिरी दिन था। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैं दुल्हन बनकर शादी हाल के लिए रवाना हो गई। मेरा निकाह हो चुका था। बिलाशुबा दुल्हन बनकर मैं सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। मेरा दूल्हा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। हम दोनों की जोड़ी को चांद और तारे की जोड़ी से
تشبیہ دی جا رہی تھی۔ پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میری ساس بے حد خوش اخلاق اور آزاد سوچ والی تھی۔ مجھے تو حیرت ان پر تب ہوئی جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسٹیج کی جانب داخل ہوتی تھی۔ ارے وہ تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میری ساس ہے، یہ تو اپنے بیٹے کو بھی چھوٹی بہن لگ رہی تھی۔ میری ماں، جس سے بھی میری ساس کا وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ ان کی خوبصورتی کے راز پوچھ رہا تھا، جبکہ بدلے میں وہ بس مسکرا دیتی اور ہنس کر بات کو مذاق میں ٹال دیتی۔ ساس کا رویہ ایسا تھا کہ مجھے بھی خوش تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں ساس بہو نہیں بلکہ ماں بیٹی بن کر رہیں گے۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ میری ساس نے ساڑی پہن رکھی تھی جو کہ سلو لیس تھی، بال انہوں نے کھول رکھے تھے۔ واقعی میں وہ میری ساس کم اور بڑی بہن زیادہ لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آ کر کمرے میں بٹھایا تھا۔ مجھے بیڈ پر بٹھانے کے بعد جو بات وہ بولی، میرے گالے تو شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ساس اس طرح کی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ جیسے ہی میں بیڈ پر بیٹھی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میرا دوپٹہ تھوڑا پیچھے کو کر کے ٹھیک کرنے لگی۔ ایک نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر تو میرا بیٹا بالکل پاگل ہی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ تم سے بہت خوبصورت ہو، اپنے شوہر کو صحیح مٹھی میں رکھو گی۔ یہ سن کر میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ یہ تو دنیا کی واحد ماں تھی جو اپنی بہو سے ایسا کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کو اپنی مٹھی میں رکھے گی۔ میں بھی مسکرائی تو کہنے لگی، ارے بہو، مجھے باقی ساسوں جیسا مت سمجھو، میں بالکل تمہاری دوست بن کر رہوں گی۔ تم بلا جھجک مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو۔ اگر سہاگرات کو لے کر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو یا کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو شرم سے پانی ہو چکی تھی۔ ہاں، میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ بس میرا شوہر بہت زیادہ رومانٹک ہو، میری ساری حسرتیں اچھے سے پوری کرے، لیکن میری ساس نے تو سونے پر سہاگا ہو چکی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ پھر بھی وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور بہانے سے میرے کانوں میں بتانے لگی کہ لڑکے کو کیسے پہلے ہی رات خوش کیا جاتا ہے، اور میں اپنی حیا کی لالی چہرے پر سجائے ان کی ہر بات سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب سانس کمرے میں سے گئی تو تبھی مجھے کمرے کے باہر سے آواز آئی۔ میری ساس اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا، میری بہو کو زیادہ تنگ مت کرنا، اگر مجھے صبح شکایت ملی تو میں اگلے 1 مہینے تک اپنی بہو کو اپنے پاس بلا لوں گی، نہیں تو۔ جب اس کی بات پر میرا شوہر بھی چپتا چپ کمرے میں داخل ہوا تو میں فوراً سر جھکا کر بیٹھ چکی تھی۔ میرا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے حسن کی تعریفیں کرنے لگا۔ اس کے منہ سے اپنے حسن کی تعریفیں سن کر میں شرم سے سر جھکا کر بس مسکرا رہی تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کر سونے کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا رہے تھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اسے بینچ کر سہلا رہے تھے۔ جب میرے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے، آخرکار وہ رات ہی آ چکی تھی جس کا میں بے صبری سے انتظار کر چکی تھی۔ شاید ہی کوئی لڑکی مجھ جتنی سہاگرات کے لیے بے تاب ہو جتنی میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر میرے قریب آتا، اس سے پہلے ہی اس کے نمبر پر ایک کال آ گئی۔ یہ کباب میں ہڈی کون تھا جو کال کر رہا تھا؟ میرا شوہر فون دیکھ کر فوراً سنجیدہ ہو گیا، فون کال لگایا اور بالکونی میں چلا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ باتیں کرتے رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کس سے کر رہے ہیں۔ عجیب سے وسوسے ذہن میں آنے لگے۔ میں اٹھ کر ان کے پیچھے گئی تو تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ میرا شوہر کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوال کرنے لگی کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا، وہ باس نے مجھے ارجنٹ دبئی جانے کا کہا ہے۔ صبح سویرے ہی میں بہت ضروری میٹنگ ہے جس کے تمام ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، اور ٹینشن میں بے حد تیار ہونے کی وجہ، ویسے تو یہ میٹنگ 1 ہفتے بعد ہونے والی تھی، لیکن جس عربی شیخ کے ساتھ میٹنگ تھی اسے کل رات ہی ہر حال میں قطر پہنچنا ہے، اس لیے مجھے ابھی دبئی کے لیے نکلنا ہوگا تاکہ صبح میٹنگ تک پہنچ سکوں۔ میرے تو ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا۔ ساس سسر بھی اٹھ چکے تھے۔ ساس تو نائٹی میں موجود تھی، سسر نے بھی ڈھیلا ڈالا سا لباس پہن رکھا تھا۔ ویسے بات تو ماننے والی تھی، دونوں جوان بیٹے
باپ ماں ہونے کے باوجود بالکل جوان لگتے تھے۔ میری ساس جو نہ جانے صبح شام سرخ گلابی کھاتی تھی جو اتنی چمکی دمکی لگی رہتی تھی، تو اس کے چہرے سے تو مجھے عطر ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جب میرا شوہر انہیں بتایا کہ اسے ایمرجنسی جانا پڑے گا تو دونوں ہی پریشان ہو گئے، ساتھ کہنے لگے کہ مت جانا، تمہاری بیوی کیا سوچے گی، آج تم دونوں کی پہلی رات ہے، خاص رات ہے، مت جاؤ۔ لیکن یہ میرا شوہر بات ضد تھا کہ نوکری چلی جائے گی، اس رات کو کیا ہے، ہم دونوں اب ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ شوہر جیسے تیسے سمجھا کر وہاں سے چلا گیا اور میں بس منہ دیکھتی رہ گئی۔ سامان پیک کرنے میں اپنے شوہر کی مدد کی، وہ تو ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔ سسر ان کو چھوڑنے چلے گئے اور ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، بار بار معذرت کر رہی تھی، لیکن میں کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ جب سسر واپس لوٹے تو وہ دونوں کمرے میں چلے گئے اور میں چیخ چیخ کر بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ جس قدر بے تابیاں میرے اندر پیدا ہو چکی تھی، نہ جانے اب وہ دن میں کیسے نکالتی۔ خیر، جہاں اتنے سالوں نکالے تھے وہاں سے 2 دن بھی جیسے تیسے گزار ہی لیتی۔ اس رات تو میں سو گئی۔ صبح کچھ مہمان میری منہ دکھائی کے لیے بھی آئے۔ ہر کوئی یہی پوچھ رہا تھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، ارے دلہے کے بغیر تو دلہن ادھوری ہوا کرتی ہے۔ میں اس طرح کی باتیں سن کر جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ پھر مائکے سے بھی میری ساری بہنیں بھی بھابیاں آئی ہوئی تھی۔ میری بہنیں مجھ سے شرارت سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کل رات کیا ہوا، کچھ ہوا بھی یا اس سے پہلے ہی تمہارا شوہر چلا گیا؟ میں تو بس گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ بڑی بہن تو میرے پاس اکیلے آ کر تالی بجا کر خوب ہنسی تھی، کہنے لگی جیسے کو تیسا، جس قدر تم بے تاب تھی، دیکھو پھر تیرے ساتھ کیا ہوا۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن کا گلا ہی دبا دیتی۔ بہرحال 2 دن تھے، اس کے بعد میرے شوہر کو میرے پاس آنا ہی تھا۔ یہ 2 دن بھی پلک جھپکتے گزر گئے۔ میں اپنی سانس کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے پر اتنی چمک دمک تھی کہ کئی کنواری لڑکیاں بھی ایسی چمک دمک کے لیے ترستی تھی۔ میرے شوہر کا دورانیہ تو کچھ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے بعد آئیں گے، جبکہ میں اپنے ساس اور سسر کی خوب خدمت کرتی رہی تھی۔ اس روز میری ساس جب ہم دونوں کے لیے چائے بنا کر لان میں آئی تو میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ ارے آنٹی، آپ ایسی کیا چیز کھاتی ہیں، آپ کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ ایک جوان جہان بیٹے کی ماں ہیں۔ اتنا گلو تو آج کل کی کنواری لڑکیوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ میری یہ بات سن کر ساس کہنے لگی کہ ارے پگلی، تیرے سسر مجھ سے محبت ہی اتنی کرتے ہیں، یہ عمر آ گئی ہے پھر بھی پوری رات۔ اب میں تجھے کیسے بتاؤں، جس سکون اور خوشی کے لیے عورتیں ترستی ہیں میرے پاس وہ سب کچھ ہے، پھر کیوں نہ میں کسی جوان جہاں لڑکی کی طرح گلو کروں۔ ساس کی بات سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اس روز میں بے چین ہو کر سو تو گئی، مگر آدھی رات کو بے چینی اس قدر بڑھنے لگی کہ پسینے سے شرابور ہو گئی، حلق تک سوکھ چکا تھا۔ دیکھا تو جگ خالی پڑا تھا۔ میں پانی کا گلاس لیے کچن کی جانب آنے لگی تو مجھے ساس سسر کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ آوازیں ایسی تھیں کہ میں خود روک نہ پائی اور چلتے چلتے ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ بلا شبہ کسی کے کمرے کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننا غلط ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے دروازے سے کان لگایا تو جس طرح کی آوازیں آئیں، میں تو شرم سے پانی ہو چکی تھی۔ یہ تو بوڑھے ہو چکے تھے، پھر بھی اس عمر میں یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ میری ساس سسک کر کہہ رہی تھی کہ میری عمر کا ہی لحاظ کر لو، گھر میں جوان جہان بہو ہے۔ لیکن بدلے میں جو سسر بولے سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں پانی کے بغیر ہی واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر سوچتی رہی کہ کیا سچ میں سسر بولے ہیں یا میری غلط فہمی ہے۔ میرا سسر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ ارے تو کیا ہو گیا، وہ کون سا دودھ پیتی بچی ہے، وہ بھی تو ہمارے بیٹے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچاری ابھی ٹھنڈی آہیں بھر رہی ہے۔ میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک سسر اپنی بہو کو لے کر اس طرح کے الفاظ کی بھی ادائیگی کر سکتا ہے۔ صبح جب سسر کمرے سے باہر آئے تو میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے سسر سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا، کیونکہ میں اب ان کی نظروں کے زاویے سمجھ چکی تھی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے سراتا گورتا۔ جب شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو یہی کہتے کہ میں مصروف ہوں، بہت کام ہے،
واپس آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ ایک روز ساس کا بلڈ پریشر ہائی تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ بہو کچن میں دوا پڑی ہے، ذرا دودھ میں گھول کر مجھے دے دو، پیوں گی تو کچھ سکون آئے گا۔ میں نے دودھ کا گلاس نکالا اور بجائے ان کے بلڈ پریشر کی اس میں کچھ سکون کی دوا ملا دی، جسے پی کر میری ساس وہیں چکرانے لگی۔ شوہر کی غیر موجودگی مجھے وسوسوں میں ڈال چکی تھی۔ یوں اپنی ساس کو میں غلط دوا دے کر کمرے میں تو لٹا چکی تھی، لیکن اب گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو گئی ہو۔ اسی وقت میرے شوہر کی میری ساس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے کال نہیں کی تھی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھا کر کان سے فون لگایا تو میرا شوہر کہنے لگا، بتا دے اپنی اس بہو کو میں اب واپس نہیں آنے والا۔ میں نے بس یہاں پر جس لڑکی سے چکر چلایا تھا وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سہاگ رات کو بھی اس نے مجھے کال کر کے دبئی بلایا۔ امیر باپ کی بیٹی ہے، کہتی ہے مجھ پر کیس کر دے گی۔ یہاں کے قوانین تو آپ جانتی ہیں کتنے سخت ہیں۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس بچے کو اپنانا پڑ رہا ہے، اور بدلے میں مجھے کروڑوں اربوں کی جائیداد بھی مل رہی ہے۔ پھر بلا کیا رکھا ہے آپ کی اس بہو؟ بہت جلد میں آپ دونوں کو بھی یہیں بلا لوں گا، سکون کی زندگی گزاریں گے، بس کسی طرح اپنی اس نام نہاد بہو سے اپنی جان چھڑوا لیں۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل کر سارے خواب ملیٹ چکے تھے۔ میں ساس کو وہیں اسی حالت میں چھوڑ کر گھر آ چکی تھی۔ رو رو کر اپنے ماں باپ کو بتایا تو سیدھا میرے سسرال پہنچے۔ خوب بے عزتی کی تھی ان لوگوں کی۔ ساس سسر یہ تک کہنے کے لیے آئے کہ ایک مرتبہ جائیداد ہمارے بیٹے کے نام ہو جائے، پھر ہم اس عربی عورت سے پیچھا چھڑوا لیں گے، رمشا ہی ہماری بہو رہے گی۔ لیکن میرے باپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد عدالت میں کیس چلا اور پھر میرے اپنی شوہر سے علیحدگی ہو گئی۔ کم عمر میں ہی یہ سب کچھ جھیل چکی تھی۔ میری بہن سچ کہا کرتی تھی، شادی کرنے کے بعد ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو ایک لڑکی کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے، اور واقعی جس قدر ہنس مکھ چلبلی اور جذباتی تھی، اب سب کچھ گویا جاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ آج میری عمر 27 سال ہو چکی ہے۔ میرے لیے کئی رشتے آتے ہیں، لیکن میرا مردوں سے ایسا اعتبار اٹھا ہے کہ اب شادی کو نام سن کر ہی میرا جسم کانپ جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے، یا پھر مرد ذات واقعی بھروسے کے قابل نہیں ہے؟ اگر دوبارہ مجھے دھوکہ مل گیا تو